بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی لا ریب سچی کتاب ہے، اور الحمدللہ کہ مسلمان اللہ دی اس کتاب دے نال پیار اور محبت رکھتے ہیں. دو اللہ دے بہت بڑے انعام نے، ایک قرآن مجید اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہونا. وہ ساڈے رسول نے، اسی انہاں دے امتی ہاں. یہ بہت بڑے دو احسان نے. تو میرے بھائیو، مسلمانوں دے اندر دینی مدارس دا قائم ہونا، مساجد دے اندر مدرسیاں دا قائم ہونا، اور قرآن نو سمجھنا، قرآن نو پڑھنا، ناظرہ قرآن دیاں کلاساں، حفظ القرآن دیاں کلاساں، اور امت دا ایک بہت بڑا حصہ یعنی کہ لوگ اپنے بچیاں نو شوق دے نال اللہ دی اس کتاب دا حافظ بنا دیں.
تو ظاہر ہے کہ سانو اس کتاب نال محبت ہے، اس کتاب تے ساڈا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے کچھ دنیا دے اندر وعدے فرمائے اور کچھ آخرت دے اندر نے۔ یہ ساڈا قرآن نال سارا تعلق تے ایمان یہ ہے غیب پوشیدہ، کہ سانو دسیا گیا کہ اے اللہ دی کتاب ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ ایسیاں چیزاں نے، اگرچہ ساڈا ہر چیز تے ایمان ہے قرآن مجید دی، تے کچھ ایسیاں چیزاں نے قرآن دے اندر کہ جنہاں نوں پڑھ کے سن کے ایمان بندے دا ہور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور انہیں قرآن مجید دے اندر پشین گوئیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آن والے وقت دے واسطے کچھ جدو قرآن دا نزول ہو رہا سی ایسیاں پشین گوئیاں کیتیاں جیڑیاں کہ من و عن سچ ثابت ہوئیاں، اور اس بات دی دلیل سی کہ اللہ دی سچی کتاب ہے، اللہ سچا ہے، اس دے پیغمبر سچے نے اور اللہ دیاں کتاباں سچیاں نے۔ کوئی ایک ایسی پشین گوئی نہیں کہ جو قرآن مجید دے اندر کیتی گئی ہوئے اور وہ سچ نہ ہوئی ہو۔ پھر پشین گوئیاں بھی بڑیاں عجیب حالات دے اندر کیتیاں گئیاں نے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدو قرآن دا نزول ہویا تو کفار نے ایک اعتراض کیتا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دی کتاب نہیں ہے، اپنے کولوں ہی بنا کے لے آندے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تانوں اپنی زبان تے بڑا ناز ہے۔ عرب تے عجم دی جیڑی اصطلاح ہے نا، عجم دا میں نا گونگا، یعنی عربیاں تو علاوہ باقی ساری دنیا وہ کہندے سن کہ ایک گونگی ہے، گویا کہ انہاں دی زبان اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ اپنی زبان تے انہاں نوں اتنا ناز سی، اور انہاں اندر بڑے بڑے شاعر ادیب موجود سن۔ تو پہلا چیلنج یہ کیتا گیا کہ تسی یہ بات کہندے ہو کہ اللہ دی کتاب نہیں، کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ تسی سارے جن تے انسان مل جاؤ، سارے مل کے تے کوشش کرو، ایک دوسرے دی مدد کرو، دسو مشورے دیو، تے تسی اس کتاب جیسی کتاب لے کے آ جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن لے کے آ جاؤ۔ یہ مکی زندگی دی بات ہے۔ اس وقت یعنی جتنا بھی قرآن نازل ہو چکیا سی ان دے بارے یہ بات کیتی گئی، اور ساتھ یہ پشین گوئی کر دیتی گئی کہ لا یاتون بمثلہ، کہ اے تمام جن تے انسان مل کے بھی اس قرآن دی مثل نہیں لیا سکن گے۔ اے پشین گوئی بھی سی، چیلنج بھی سی، تحدی سی مخالفاں دے واسطے کہ دیکھو تسی کہندے ہو کہ اے اللہ دی طرفوں نہیں، تو پھر تسی بھی بنا کے لے آؤ۔ اس تو بعد دوسرا چیلنج یہ کیتا گیا کہ کل فاتو بعشر سور، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی یہ بات انہوں کہو کہ چلو قرآن سارا نہیں تے تسی 10 سورتاں
ਉਹ ਇਸ ਜੈਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਰਬ ਉਹ ਇਸ ਜੈਸੀਆਂ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। پھر اللہ کریم نے چیلنج یہ کیتا کہ تسی پھر ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ تسی شک کر دے ہو قرآن دے اندر، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور سارے اپنے مددگار بلا لو، کٹھے ہو جاؤ تے لے آؤ ایک صورت ہی۔ لیکن ایک صورت بھی بنا کے نہ لیا سکے۔ پھر چوتھا چیلنج کیتا گیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت، ایک بات وہی بنا کے لایا۔ چلو پوری صورت نہ صحیح، حالانکہ قرآن مجید دیاں چھوٹیاں تو چھوٹیاں 3 آیات دیاں صورتاں بھی ہیں، اوڈی کو صورت کوثر دے برابر ہی کو بنا کے لے آندے، لیکن نہیں۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ تسی ایک بات، ایک آیت، ایک ٹکڑا او بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں۔ اللہ نے ਇਹ ਨਾਲ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਯਾਤੂਨ ਬਿਮਿਸਲਿਹੀ، کہ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ۔ اور وہ قرآن دی پشین گوئی اس وقت تو لے کے وہ چیلنج اج تک موجود ہے، اور قرآن دی پشین گوئی اج تک سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی ایک صورت کیا ایک آیت بھی جو ہے نا وہ مقابلے سے بنا کے نہیں پیش کر سکیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیڑی ساڈے دلاں نوں یہ تسلی دیندی، ساڈے ایمان اندر یہ چیز اضافہ کردی ہے کہ قرآن مجید واقعتاً اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، اور اللہ دی کتاب ان دی اندر کوئی شک نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا، جن بھی انسان بھی 1400 سال تو بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1443 ہجری ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے 1450 سال دا، لیکن اج تک کسی نو یہ جرت جیڑی ہے نا نہیں ہو سکی کہ قرآن جیسی کو ایک صورت، ایک آیت ہی بنا کے پیش کر دے، اور نہ قیامت تک ایسا کر سکیں گے۔ اور قرآن نے نال کہہ دیتا سی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تسی ایسا نہیں کر سکے، قیامت تک نہیں کر سکو گے، قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ مستقبل دی اندر نفی کر دیتی کہ تسی قیامت تک ایسا نہیں کر سکو گے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید دی ایک بہت بڑی پشین گوئی ہے کہ جیڑی مسلسل 1450 سال تک سچ ثابت ہوئی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہی یہ سچ ثابت ہوئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کئی پشین گویاں فرمائیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایویں چند مٹھی بھر ساتھی گنتی دے بندے آپ دے نال نے، تو آپ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ کہ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਜ ਚੰਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کچھ دن وحی نہ آئی، تو مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب نے انہاں نوں چھوڑ دیتا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ ایک عورت روایت دے اندر ایک عورت دا ذکر ہے کہ اس نے بھی اس طرح دی آگے بات کہی۔ تو قدرتی بات ہے کہ جدوں ہر طرف اپنے بھی بیگانے بھی مخالفت، اپنے تو مراد اپنے رشتہ دار وہ بھی مخالفت تلے ہون، تے پھر انج دیاں باتاں ہون تے دل نو صدمہ پہنچتا ہے۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز نو محسوس کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا والضحا، والضحا دا میں نے دھوپ چڑھن دا جڑا وقت ہے نا، جدو سورج انج نکلدا ہے تے دھوپ واضح ہوندی ہے، وہ ہے وقت ضحا۔ فرمایا کہ دھوپ چڑھن دے وقت دی مینوں قسم ہے، واللیل اذا سجا، تے رات دی قسم ہے جدوں کہ چھا جاندی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رات اگر چھا جائے تو بندے نے سکون بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے رات اندر تاریکی ہوندی ہے، رات اندر اندھیرا ہوندا ہے، لیکن دن دی روشنی تو بعد، دن دے اجالے تو بعد رات دی بھی ضرورت ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات نو پردہ بنا دیتا، نیند نو آرام دا ذریعہ بنا دیتا۔ تو انجی اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ دن وہی نہیں آئی تے تسی کیوں اے سمجھ لیا کہ تہاڈا رب جیڑا ہے وہ تہاڈے تے ناراض ہو گیا، تانوں چھوڑ دیتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، تہاڈے رب نے تانوں نہ چھوڑیا ہے نہ ناراض ہویا ہے۔ تانوں نہیں پتا الم یجدک یتیما فآوا، تسی یتیم سو تے تانوں جگہ دیتی ماں دی گود، اور پھر دادا دی گود، پھر چاچا دا سایہ، کس طرح تہاڈے واسطے اللہ نے انتظام کیتے۔ پھر تسی راستے دے متلاشی سو، نا واقف سو راستے تو، فہدا، اللہ نے تہاڈی وہ بھی رہنمائی کر دیتی۔ پھر تسی فقیر تے غریب سو تے اللہ نے تانوں غنی کر دیتا، کہ مکے دی امیر ترین عورت نے خود نکاح دا پیغام بھیج دیتا تے دولت تہاڈے قدماں چ ڈھیر کر دیتی۔ اے سب رب نے انتظام کیتے میرے نبی۔ جدوں اسی اینا تہاڈا خیال یتیمی تو لے کے ہن تک کردے آئے ہاں تے تانوں اسی کیویں چھوڑ سکنے ہاں؟ اسی نہیں چھوڑیا۔ اور روشن مستقبل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خوشخبری دیتی گئی کہ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ لو اے پشین گوئی ہے قرآن دی کہ آخرت، پچھلا دور، آن والا دور، اے میرے نبی، اے تہاڈے پہلے دور نالوں تہاڈے واسطے بہتر ثابت ہوئے گا۔ جو پہلے زندگی گزری ہے انہاں نالوں اے بعد والی زندگی بہتر ہوئے گی۔ نبوت جڑا نبوت تو بغیر دور گزریا ہے اس تو بعد نبوت والا دور بہتر ہوئے گا۔ مکی زندگی نالوں مدنی زندگی بہتر ہوئے گی۔ اے پشین گوئی صورت مکی ہے۔ جدوں اینج چند مٹھی بار بندے سن نا نبی علیہ السلام دے نال، اس وقت یہ بات کہی جا رہی سی۔ اج تے ٹھیک ہے اسی یہ سمجھنے ہاں کہ بھئی نبی علیہ السلام دی بڑی امت ہے، لیکن میرے بھائیوں جس وقت پشین گوئی کیتی جا رہی سی اس وقت آپ دے عرصہ حیات مکے اندر دے تنگ کر دیتا گیا سی، آپ دے ساتھیاں دے تنگ کر دیتا گیا سی۔ کچھ حبشے اندر ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ مکے اندر ظلم و ستم دا نشانہ بن رہے سن، اور اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ تہاڈی بعد والی جیڑی آن والی اگلی زندگی ہے وہ پچھلی نالوں بہتر ہوئے گی۔ تو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کر دیتا کہ بعد والی زندگی وہ بہتر ثابت ہوئی، اور مدینے آپ گئے ہجرت فرما کے، جنگاں لڑیاں، اور جزیرہ عرب جڑا ہے وہ فتح کر لیا، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے قرآن دی پشین گوئی جڑی وہ بالکل پوری ہوئی۔ تو اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جو جو وعدے کیتے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے کیتے، اور قرآن دیاں پشین گوئیاں خاص طور تے جڑیاں مکی دور دے اندر ہوئیاں نے، تے اس وقت بالکل پریشانی دے حالات سن، اللہ نے انہاں پشین گوئیاں نو پورا کر دیتا۔
اس ایت تو اگلی ایت اندر ایک پشین گوئی کی تھی کہ والا صوفا یوتی کا ربو کا فترضا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب جلدی تہاڈا رب تانوں اینا کچھ دے دے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ۔ ادھر حالات کی نے، شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر مسلمان مسور نے، اور قریش دے بائی کاٹ دی وجہ تو درختاں دے پتے تک کھانے پیندے نے، اور بچیاں دیاں چیخاں سنیاں نہیں جاندیاں، بھوک دی وجہ تو بلا رہے نے، اور ادھر اللہ فرما رہے نے کہ میرے پیغمبر ان قریب جلدی میں تانوں اینا کچھ دیاں گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اے جو پشین گوئی فرمائی اپنے پیغمبر نو، پھر واقعتاً اینا کچھ دے دیتا کہ جناب مال غنیمت دے آپ دے قدماں دے وچ ڈھیر لگ گئے۔ یہ تے الگ بات سی نا کہ آپ دا دل اللہ نے غنا نال بھر دیتا، پیسے دی محبت دل وچ نہ رکھی نبی دے دل وچ، تے آپ نے توجہ نہ کی تھی، ہیں دوسروں کے لیے سیم و زر، اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ ایک الگ بات ہے، لیکن اے نہیں سی کہہ سکتے کہ دولت نہیں آئی، بڑی دولت آئی، ڈھیر آ گئے، دولت دے مال غنیمت دے ڈھیر آ گئے۔ تو ایسی والا صوفا یوتی کا ربو کا فترضا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تہاڈا رب تانوں دے گا، اور چند سالاں دے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر اسی تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اج تے سانوں اے ایت پڑھیے تے سمجھ آندی ہے واقعی پیغمبر دا ذکر بلند ہے، لیکن جس وقت یہ صورت بھی مکی ہے، مکے اندر جدوں اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو خوشخبری سنائی گئی تے خوشخبری بھی ماضی دے سیگے نال کہ اسی بلند کر دیتا ہے، ماضی دے سیگے نال، ماضی دے سیگے نال اس واسطے کہ جی میں ماضی سے جڑا کام ہو جائے وہ یقینی ہوندا بھی وہ کام تے ہو گیا، انج یعنی یہ یقینی بات ہے میرے نبی اسی تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ جدوں کہ چند ایویں بندے نے باقی لڑائی کرنے والے، باقی آپ نو مجنون کہنے والے، کوئی شعر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، ایہو جے حالات اندر اللہ فرما رہے نے، اس وقت نہ اذان اجے ہے، نہ اقامت ہے، نہ نماز ہے، نہ باقی کوئی سلسلہ ہے۔ تو ایسے حالات دے اندر میرے بھائیوں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی تہاڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھ لو قرآن دی پشین گوئی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں، کہ اذان اندر جے رب دا نام لیا جاندہ ہے تے نال نبی دا نام بھی لیا جاندہ ہے، تکبیر اندر جے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیتی جاندی ہے تو پیغمبر دی رسالت دی گواہی بھی دیتی جاندی ہے، نماز دے اندر جے اللہ دی حمد و ثنا کیتی جاندی ہے تے پیغمبر تے بھی درود پڑھیا جاندہ ہے، مسجداں دے اندر مدرسیاں دے اندر جے قرآن مجید پڑھیا جا رہا ہے تے حدیث رسول بھی پڑھی جا رہی ہے، کتے بخاری پڑھی جا رہی ہے، کتے مسلم پڑھی جا رہی ہے، کتے ترمذی، کتے ابن ماجہ، مختلف حدیث دیاں کتاباں دے کتے دور ہو رہے ہیں، اور کتے ویسے سبقن پڑھائیاں جڑیاں جا رہی نے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت دنیا دا کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہوئے تے نبی دا ذکر نہ ہوئے، بلکہ ہر جگہ تے رب دا بھی ذکر ہے اور پیغمبر دا بھی ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ اور ان دی ضرورت سی نبی نو تسلی دین واسطے کہ میرے نبی تہاڈے مخالف بڑے نے، دشمن بڑے نے، گلاں کرنے والے بڑے نے، آپ دا بیٹا فوت ہو گیا، مشرکین نے کیا کہ اے پیغمبر جیڑا ہے نا اے ابتر ہے، یعنی کہ ان دی نسل جیڑی وہ سمجھو ختم ہو گئی۔ ابتر کہندے نے کہ جن دی نسل ختم ہو جائے، جن دا کوئی نام لین والا باقی نہ بچے،
تو اللہ کریم نے پتہ ہے نبی علیہ السلام نو کس طرح تسلی دیتی، اور قرآن دی یہ پشین گوئی بھی دیکھ لو کیویں سچ ثابت ہوئی۔ ایک تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہانوں کوثر عطا کیتی ہے۔ کوثر دا معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، بڑیاں ہی بھلائیاں تہانوں عطا کر دتیاں نے۔ اور واقعتاً بھلائیاں دا اندازہ کر لو، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی اللہ نے بھلائیاں ہی بھلائیاں نبی علیہ السلام نو عطا کر دتیاں۔ تو فرمایا اسی تہانوں کوثر عطا کر دیتی، یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا کر دیتی۔ اور کوثر دا ایک عام جیڑا مفہوم تسی سمجھدے ہو اور علماء کو کئی بار سنیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ان دے اندر شامل ہے۔ دنیا دی خیر کثیر بھی، آخرت دی خیر کثیر بھی، تے حوض کوثر بھی۔ جو آپ دا حوض ہے نا، اس دا نام بھی حوض کوثر ہے، وہ بھی مراد ہے۔ اور جنت دے اندر ایک نہر ہے، نبی علیہ السلام نے جنت اندر اس نہر نو دیکھیا کہ کھوکھلے موتی جڑے انہوں دے کنارے دے اوپر لگائے گئے نے۔ پوچھیا جبریل نو کہ کی ہے؟ کیا جی ایک کوثر نہر ہے جو کہ تہانوں اللہ نے عطا کر دی، جس دا پانی شہد نالوں زیادہ میٹھا اور دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، اور کستوری دے وچوں خوشبو آ رہی ہے۔ تو جنت اندر نہر کوثر عطا کر دیتی، اور میدان معاشر دے اندر حوض کوثر عطا کر دیتا۔ حوض کوثر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اندھیری رات اندر جویں ستارے ہوندے نے ان گنت لا تعداد، اینے اللہ نے حوض کوثر دے برتن عطا کر دیتے نے، اور پین والے پین گے۔ جنت دی نہر وچوں 2 پرنالے اس حوض دے اندر گر رہے نے، اور 50,000 سال قیامت دا وہ دن جیڑا اوتھے ایک جام پی لے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگی۔ تو فرمایا میرے نبی تانوں اسی دنیا اندر بھی خیر کثیر، اور سارا مکہ فتح کر دیتا، باقی علاقے فتح کر دیتے، اور تہاڈا نام جڑا ہے پوری دنیا دے اندر جڑا پہنچ گیا، تسی بادشاہاں نو خطوط لکھے، ہر جگہ تہاڈا ذکر جڑا ہے وہ پہنچ گیا، اور قیامت نو بھی اسی تانوں کوثر دیاں گے۔ رہ تہاڈے اے دشمن ان شانئک ھو الابتر، اے تانوں کہندے نے کہ انہاں دی نسل ختم ہو جائے گی، نہیں، تہاڈے دشمناں دی نسل ختم ہے۔ اے ابتر نے، اج تانوں ہاشمی ملن گے، قریشی ملن گے، صدیقی ملن گے، فاروقی ملن گے، عثمانی ملن گے، علوی ملن گے، لیکن اگر نہیں ملے گا کو ابو جہل ہی نہیں ملے گا۔ کدے سنیا جی کسی نے آکھیا ہے کہ میں ابو جہل دی اولاد وچ، اور انہاں ول تے کوئی نسبت نہ، انہاں دا نام و نشان مٹ گیا۔ قرآن دی پشین گوئی دے مطابق جو میرے رب نے کیا وہ پشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ پھر آپ دا چچا ابو لہب، نبی علیہ السلام نے جدو صفات ہے جی بالکل ہی آغاز ہی سی، آرڈر آ گیا کہ میرے نبی اپنے رشتہ داراں نو سد کے تے پیغام پہنچاؤ میرا توحید دا۔ آپ نے بلایا، بنی ہاشم نو بلایا، قریش نو بلایا، بنو عدی نو بلایا، اور بنی فہر نو بلایا، سارے آ گئے۔ تو آپ نے توحید دی دعوت دی۔ تو ابو لہب نے بات کہی کہ تیرے واسطے سارا دن ہلاکت ہوئے، کیا سانو اس واسطے جمع کیتا سی؟ اللہ نو یہ بات پسند نہ آئی۔ میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب نے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن دی پشین گوئی سی، ہاتھ تاں گئے، ہاتھ ایک تے بندہ ان نال ہی زیادہ کام کردا ہاتھاں نال، دوجا جڑے بیلی ساتھی یار مددگار ہوندے نا انہاں نو بھی ہاتھ کیا جاندے، آندے جی فلاں بندہ جو دستے راستے۔ تو اللہ نے کہا کہ خود بھی اندے دوست یار بیلی بھی سمجھو تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس پشین گوئی تے چند سال ہی گزرے سن
کہ بدر دے اندر 70 سردار مکے دے وہ جہنم رسید ہو گئے. اور جدوں اے اطلاع مکے چ آئی نا بھی فلاں فلاں ابو جال بھی فلاں سردار فلاں سردار فلاں سردار سارے مر گئے نے، انہاں پابندی لا دیتی کہ روو نہ. حالانکہ عرب بہت روندے سن، انہاں کہا روو نہ، مسلمان خوش ہون گے. اور ابو لہب نو اتنا صدمہ ہویا کہ 7 دنوں تو بعد مر گیا ہے. اور مریا بھی کس ذلت دی موت کہ عدسہ دی ایک بیماری سی جو کہ متعدی بیماری سمجھی جاندی سی، وہ بیماری ہوئی اور انج پیاریا کوئی اندے قریب نہ آئے، بالآخر مر گیا. بدر تو 7 دن بعد 3 دن تک بیٹے بھی قریب نہیں آئے. بیٹے اللہ نے کہا نا ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، کہ نہ اندا مال کم آیا تے نہ جو انہیں کمایا. اولاد بھی کہندے نے کسب ہے بندے دا، اے اولاد نو بھی حدیث اندر بھی کسب شمار کیتا گیا ہے، نہ اولاد کم آئی. 3 دنوں تو بعد لوگاں نے تانے دیتے ابو لہب دے بیٹیاں نو کہ تہاڈے پیو دی لاش سڑدی پئی ہے، بو آ رہی ہے، تسی اینو دفنا بھی نہیں سکدے. حبشی غلاماں نو انہاں پیسے دے کے انہاں جویں کسے کتے نو کھچی دے کھج کے گڑا کھود کے سٹیا اور اتنے پتھر مٹی سٹ کے تے بند کیتا. اے اوندا انجام ہویا تبت یدا ابی لہب و تب، جو میرے رب نے کہا سی وہ بات بالکل اوویں سچ ثابت ہو. اور اللہ نے اس مقام دے بھی ماضی دے سیغے استعمال کیتے کہ یہ بات یقینی ہے کہ انج ہوئے گا. اور اندہ مال اور اندے اعمال کوئی چیز اندے کم نہیں آئے گی. اے بھی اور اندی بیوی بھی جہنم دے اندر او داخل ہوں گے. اج ساڈے کئی لوگ وہ آندے نے نبی دا ملاد جی اندی دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے نا جدو حضور پیدا ہوئے تے صوبیہ لونڈی نو کہا کہ جا تو آزاد ہے، اینج انگل کی. تو خواب دے وچ او ایک خواب وچ اس بندے نو ملیا ابو لہب جیڑا ہلے مسلمان نہیں سی بندہ ہویا، یعنی کافر دا ایک خواب کہ بھئی مینوں ایتھوں میں پانی پلایا جانا سوموار والے دن، اور مینوں کوئی خیر نہیں، میری بری حالت ہے. ہن خواب نبی تو علاوہ کسی دا دلیل بن سکتا ہے؟ پھر کافر دا خواب دین وچ دلیل بن سکتا ہے؟ اللہ قرآن چ کہندے نے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گیا. ماغنا نو مالو و ما کسب، ابو جال دا نام مال ہوندے کم آیا، لونڈی مال ہی سی نا جنوں آزاد کیتا. و ما کسب، نہ جو انہیں کمایا عمل کیتے نہ وہ کم آئے. قرآن کہنا ہے کہ کم نہیں آئے. یہ آنے جی میلاد دا ثبوت ہی تو ثبوت کتوں لیا؟ کافر کو اندازہ لگاؤ، خواب بھی کافر دا، اگو عمل جڑا وہ بھی کافر دا، تے ثبوت دے رہے ہیں. بہرحال ضمن نے بات آ گئی تو اللہ نے اے پشین گوئی کی تھی میرے بھائیو. پشین گوئی بھی قرآن دی جڑی ہے سچ ثابت ہوئی جو میرے رب نے کی. پھر اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر مشرکین مکہ دے بارے کیا کہ اے ان قریب اے پیٹھ پھیر کے دوڑ جان گے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورت القمر دے اندر مکی صورت ہے. مکے اندر اے پشین گوئی کیتی گئی کہ قریش دا اے جتھا ایتھے ہون اس وقت دے حالات جے پہنچو کہ جدوں صورتحال انج دے کہ کوئی بلال نو پتھراں اتے گھسیٹ رہا ہے، کوئی خباب بن رات نو گرم کولیاں دے لٹا رہا ہے، کوئی کسے نو مسلے اندر لپیٹ کے دھواں دے رہا ہے. انج انج مسلماناں دے زیادتیاں ہو رہیاں نے تے قریش دے سردار انج پھردے نے گلیاں دے اندر. تے قرآن آ گیا کہ سیہزم الجمع، اے قریش دی جماعت، اے مکے دے مشرکان قریب شکست کھا جان گے. ویولون الدبر، مسلمانوں نو پیٹھ دے کے دوڑ جان گے. اے یقین ہی نہیں سی کیتا جا سکتا کہ انج ہو جائے گا کہ جڑے مسلمان ہیں مسکین تے غریب تے ماراں پہ کھاندے نے مکے دے اندر، تے انج ہو جائے گا کہ یہ بڑے بڑے سردار تے چودھری اے مارا کھا جان گے. جنگ بدر ہوئی نا، تو جنگ بدر دے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ دے اگے دعا شروع کر دیتی تو کیا اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تینوں تیرے عہد اور تیرے وعدے دا واسطہ دینا، یا اللہ اگر اے مٹھی بھر بندے والی تو مدد نہ کیتی پھر زمین تے کوئی تیرا نام لین والا نہیں رہے گا۔ یہ جڑا آپ دا فرمانا ہے کہ اے اللہ انی انشدک عہدک و وعدک، میں تینوں تیرے عہد تیرے وعدہ دینا، او کی سی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھوں پکڑیا، اللہ دے نبی بس کر دیو، تسی بڑی دعا کر لئیے۔ پھر اللہ دے نبی زیرہ پہن کے بڑی خوشی نہ نکلے، فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب جماعت نو شکست ہو جائے گی اور پیٹ پھیر کے دوڑ جان گے۔ تو واقعی ایسا ہویا، صحابہ کہتے ہیں جدو مکے آیت اتری سی ادو سانو نہیں سی سمجھ آندی، جدو بدر دے میدان میں اللہ دے نبی نے آیت پڑھی پھر سانو پتہ لگ گیا کہ یہ آیت ہے اس موقع واسطے آئی، پشین گوئی کیتی گئی سی جیڑی کہ سچ ثابت ہوئی کہ 313 نہتے مسلمانوں نے اتنے بڑے مسلح لشکر نو جڑا مار مار کے برا حال کر دیتا اور میدان جنگ تو فرار ہونا پیا انہوں نے، اور 70 لاشاں بھی نہ اٹھا سکے، 70 قیدی بنا لے گئے۔ تو اے اللہ نے جو پشین گوئی فرمائی اے بالکل پشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ پھر اللہ کریم نے یہودیاں دے بارے کیا، قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضور ہجرت فرما کے مدینے گئے نا، پھر اتھے دے یہودیاں دے 3 قبیلے سن، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، انہوں نے واسطہ پیا، انہوں نے معاہدہ بھی نبی علیہ السلام نے کیتا۔ تو میرے بھائیو اس وقت پشین گوئی کیتی گئی، فرمایا میرے نبی کہہ دیو قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، انہاں یہودیاں نو انہاں کافراں نو یہ بات کہہ دیو سَتُغْلَبُونَ، ان قریب تسی مغلوب ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تے جہنم دی طرف اکٹھے کیتے جاؤ گے جو بہت برا ٹھکانہ۔ اور پھر دیکھیا کہ بنو قریظہ بنو قینقاع جلا وطن ہوئے، اور جڑا آخری قبیلہ جنہ جنگ خندق دے موقع دے اندر رہ کے دے مسلمانوں دے خلاف کافراں دا ساتھ دیتا، غداری کی تھی، عہد نو توڑیا، نبی علیہ السلام خندق تو فارغ ہو کے یہ آئے سن تے آپ غسل فرمانا چاہتے سن تے حضرت جبریل آ گئے کہ اللہ دے رسول اسی تے ہلے ہتھیار نہیں اتارے تے بنو قریظہ والے چلو۔ تو آپ نے حکم دے دیتا کہ بنو قریظہ والے چلو بھائی، اوتھے چل کے اثر دی نماز پڑھنی۔ تو بنو قریظہ دا گراؤں کیتا اور بالآخر وہ مغلوب ہوئے، اور پھر انہوں نے کیا کہ حضرت سعد ساڈے بارے جو فیصلہ کر دین قبول ہے۔ حضرت سعد نے کیا کہ میرا فیصلہ وقت آ گیا ہے کہ میں کسے بندے دے کولوں نہ ڈراں بلکہ اللہ دے کولوں ڈراں، میں اللہ کو ڈر کے فیصلہ کر رہا کہ جن انہاں دے مرد نے بالغ مرد قتل کر دے، بچے دے غلام جڑے انہاں نوں لونڈیاں بنا لو، اور باقی سامان انہاں دا قبضہ کر لو، انہاں دے باغات مکان محلہ سب کچھ۔ اور پھر اس وقت یہودی اج تک اپنے اس قتل نوں نہیں بھلے۔ تو میرے بھائیو قرآن دی وہ پشین گوئی سچ ثابت ہوئی، جس وقت پشین گوئی کیتی گئی سی مدینے اندر یہودی قابض سن، اور سارا کاروبار یہودیاں کو سونے کا کاروبار وہ کرنے والے، باقی دکاناں انہاں دیاں، بڑے بڑے قلعے انہاں دے بنے، مکانات محلات، انہیں امیر، لیکن اللہ نے جو بات کہی وہ سچ ثابت ہوئی۔ انہاں ساریاں نو جڑا ہے مدینے دی اندر گڑا کھود کے تے قتل کر کے دے اندر ڈال دیتا گیا۔ تو میرے بھائیو اے قرآن دیاں پشین گوئیاں نے جتوں پتہ چل رہا ہے کہ ایسے حالات دے اندر انج بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نو غلبہ دے دے، اور اللہ نے جو کیا وہ سچ کر کے دکھلایا۔ قرآن دے اندر جو جو پشین گوئیاں ہوئیاں وہ بالکل سچ ہوئیاں، اللہ نے انہاں پشین گوئیاں نو سچ ثابت کر کے دکھا دیتا۔
پھر میرے بھائیوں ایک بہت بڑی جنوں کے تقریباً تمام مفسرین نے کہی یہ بات کہ قرآن دی بہت بڑی یہ پیشین گوئی ہے، بہت بڑی قرآن دا بہت بڑا معجزہ ہے پیشین گوئی۔ ایک ہی پیشین گوئی ہے نبی علیہ السلام دے نا بیست تو بھی پہلے عرب دے ایک طرف رومی سن اور ایک طرف ایرانی سن، دجلہ تے دریائے فرات دے کنارے انہاں دیاں سرحداں آ کے ملدیاں سن تے درمیان وچ عرب سن۔ تو ہویا ایسا کہ جو رومی سن نا، رومیاں دا جیڑا بادشاہ ہوندا سی انہوں کیسر کہندے سن۔ اس وقت آپ دی بیست تو 8 سال پہلے دا واقعہ ہے کہ ماریس نام دا کیسر سی، ماریس ان دا نام سی۔ اس ماریس نو یعنی روم دے بادشاہ نو جویں ملکاں دے اندر بغاوتاں ہو جاندیاں نے، فوجی بغاوتاں ہو جاندیاں نے، جڑے برسر اقتدار طبقہ ہوندا انہاں نو قتل کر دتا جاندا ہے، تو انج دی بغاوت فوکاس نامی ایک آدمی نے کیتی اور انہیں ماریس نو قتل کر دیتا، انہوں بھی قتل کیتا اور ان دے 5 بیٹیاں نو بھی قتل کر دیتا۔ ان دا سر کٹ کے تے 5 بیٹیاں دا سر کٹ کے نا قسطنطنیہ دے اندر جو اس وقت روم دا دار السلطنت سی اوتھے نا چوراہے دے اندر سر لٹکا دیتے تاکہ دہشت پھیلے۔ پھر چند روز بعد ہی ان دی بیوی ان دی 3 بیٹیاں نے بھی قتل کر دیتا۔ تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہویا۔ او جڑا روم دا بادشاہ کیسر ماریس جس دا نام سی، انہیں نا ایران دا جڑا بادشاہ اس وقت سی او سی خسرو پرویز، ایران دے بادشاہ نو اس وقت کیسر کہندے سن، کسرا کہندے سن۔ تو اس وقت کسرا جو سی نا وہ خسرو پرویز سی۔ تو جدوں او خسرو پرویز کسرا بنیا اندے بنن اندر اے ماریس جڑا قتل ہویا نا انہیں مدد کی سی۔ تو انہیں سوچیا، خسرو پرویز ایران دے بادشاہ نے سوچیا بھی میری انہیں مدد کی تھی تو ان دی مدد دے نال میں اے برسر اقتدار آ گیا۔ وڈیاں طاقتاں مدد کردیاں نے نا، ساڈے ملک اندر بھی جڑیاں حکومتاں آندیاں نے تسی ویکھدے ہو انج تے نہیں آ جاندیاں، پتہ نہیں کی گیماں چلدیاں نے۔ تو خسرو پرویز نے کیا کہ انہیں میری مدد کی ہے تے ہن وہ قتل ہو گیا، میں انہیں اس بندے نو نہیں چھوڑنا، فوکاس نو جیڑا روم دا کیسر بنیا بادشاہ بنیا، انہیں کہا میں کو بدلہ لینا ہے۔ تو اس نے حملہ کر دیتا، روم تے حملہ کیتا تو قدرت دا کرنا ایسا ہویا کہ فتوحات جڑیاں نے ہوندیاں گئیاں، بڑھتا گیا کہ حتیٰ کہ رومی جڑے نے وہ ڈر گئے کہ یہ معاملہ کی بن رہا ہے کہ ساڈیاں فوجاں شکست در شکست نال دو چار ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے نا افریقہ دے گورنر دے کولوں مدد منگی کہ ساڈی مدد کرو، جو ساڈا بادشاہ فوکاس ہے نا ان دے کولوں کام نہیں پہ چلتا۔ انہیں اپنا بیٹا بھیج دیتا جس دا نام ہیراکل سی۔ ہیراکل اے پہنچ گیا روم دے اندر، انہوں نے انہوں فوکاس نو معزول کر کے تے ہیراکل جڑا ہے نا انہوں مطلب بنا دیتا بادشاہ، اپنا کیسر بنا لیا۔ تو اس نے پہلا کام یہ کیتا، چونکہ جنگ دی وجہ بنی سی کہ خسرو پرویز نے کہا سی کہ وہ میرا محسن سی جڑا پہلا بادشاہ سی روم دا ماریس، تے انہیں قتل کیتا ہے، لہذا ہیراکل نے سوچا کہ انہوں میں قتل کر دینا تاکہ یہ لڑائی مک جائے، لڑائی ختم ہو جائے، انہوں پتہ لگ جائے بھی جس بندے پر میں لڑائی شروع کیتی ہے وہ تو بندہ قتل ہو گیا۔ اس نے جویں انہیں مریس نو دے بچیاں نو بیوی نو قتل کیتا، انہیں بھی نہ فوکاس دے بیوی بچے تے فوکاس نو قتل کر دیتا۔ تے ہن چاہیدا تے سی کہ لڑائی جڑی مک جاندی، ختم ہو جاندی، لیکن انج نہ ہو سکیا۔
خسرو پرویز ایران دے بادشاہ نے یہ کام کیتا کہ اس نے اس لڑائی نو عیسائیت تے مجوسیت دا رنگ دے دیتا۔ ایران دے لوگ جڑے سن نا اگ دی پوجا کرتے سن، انہاں نو مجوسی کہا جاتا ہے، تے جڑے رومی سن اے عیسائی سن۔ تو نے یہ کہا بھی یہ جڑی جنگ ہے نا یہ مذہبی جنگ ہے، یہ اگ پوجن والیاں دی تے عیسیٰ علیہ السلام انہاں نو منن والیاں دی تے پوجن والیاں دی یہ جنگ ہے، اور جنگ جاری رہ گئی۔ وہ جدو مذہبی رنگ آ گیا جنگ دے اندر تو لوگ ہور جڑے نے جذبے وچ آ گئے، حتیٰ کہ روم دے اندر عیسائیاں دے بھی کئی فرقے نے، ایک یعقوبی فرقہ ہے، ایک نستوری فرقہ ہے۔ یہ عیسائی انہاں تے بڑا ظلم کرتے سن کہ یہ غلط نے، یہ صحیح نہیں۔ وہ جدوں یہ جنگ ہوئی تو یہ جڑا نستوری فرقہ عیسائیاں دا، یعقوبی فرقہ، یہ بھی انہاں اگ پرستاں دے نال مل کے انہاں دی فوج شامل ہو گئے۔ کچھ یہودی بھی شامل ہو گئے، 26,000 بندہ فوج وچ عیسائیاں تے یہودیاں دا انہاں مجوسیاں دے نال انہاں نوں شامل ہو گیا۔ باقی انہاں دی اپنی فوج بھی بڑی سی۔ قصہ مختصر کہ وہ لڑے، اینی مطلب جرت تے بہادری نال وہ لڑے کہ انہوں نے جناب عراق نو بھی فتح کر لیا جیڑا کہ روم دے کول سی، اور عراق تو بعد شام نو بھی فتح کر لیا، مصر نو فتح کر لیا، بڑے بڑے شہر حتیٰ کہ یروشلم فلسطین تے انہاں قیامت ہی ٹھا دیتی۔ فلسطین نو جدو فتح کیتا 90,000 عیسائی اتھے قتل کیتا، 30,000 عیسائیاں دا سر کٹ کے تے خسرو پرویز دا جتھے محل سی نا اتھے انہاں وہ لٹکایا، ان دی عرائش کی تھی کہ دیکھو اسی کتنی بہادر فوج آ کہ 30,000 بندے دا سر لٹکتا تسی دیکھ۔ تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت بڑا سی، 90,000 انہاں قتل کر دیتا، گرفتاریاں ہو گئیاں، انہاں دا بڑا جڑا پادری سی انہوں گرفتار کر لیا، حتیٰ کہ جیڑی سلیب سی نا، اصل سلیب عیسائیاں دے عقیدے دے مطابق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی تے چڑھ گئے، تو او جیڑی سلیب انہاں رکھی سی نا بھی اے اصل سلیب ہے، ایس سلیب تو انہاں نے سولی دیتی، او اصل سلیب بھی لے گئے، ایران دے شہر مدین چو پہنچ گئے۔ اندہ بھی انہوں نے بڑا صدمہ ہویا، حتیٰ کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے بھی روم ملک انج دنیا صفحہ ہستی تو جی میں مٹ جائے گا، انج ہو گیا۔ یہ نبوت دا 5واں سال سی جدوں یہ سارا واقعہ ہو رہا سی، تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب دے وچ سن، کافرہ نے بائیکاٹ کیتا ہے سی آپ دا، مسلمان بڑی تنگ دستی دی زندگی گزار رہے سن۔ ایہو جے حالات اندر یہ سارا معاملہ ہو رہا سی، تے جدوں انہاں مجوسیاں نو کامیابی اتنی بڑی ہو گئی نا تے انہاں نے بڑی خوشی منائی، تے مکے دے مشرکین نے بھی خوشی منائی، کیونکہ مجوسی اگ دی پوجا کرتے سن، بت پرستی سن، یہ بھی بت پرست سن، چلو اگ دی کرتے سن، بتاں دی کرتے سن، انہاں دا کرورا انہاں نال ملتا سی۔ اس واسطے بڑے خوش ہوئے، مسلمانوں نو کہن کے ویکھو عیسائیاں دا کی بنے، وہ بھی رب نو منتے ہیں، وہ بھی آندے نے مرن تو بعد قیامت قائم ہونی ہے، انہاں دا حشر ویکھ لیا جے، تہاڈا بھی انج ہی حشر ہونا ہے جویں انہاں رومیاں دا ہویا ہے۔ ویکھ لو ساڈے نال دے کیویں جت گئے۔ انج دے تانے جدوں دتے نا میرے رب نے قرآن نازل کر دیتا۔ قرآن دی پشین گوئی ساریاں ہی سچیاں نے، لیکن جنہوں مفسرین نے قرآن دا بہت بڑا موضوع اور سب تو بڑی پشین گوئی قرار دیتا ہے، وہ اے پشین گوئی ہے سورت روم دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم، فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ اللہ فرما رہے نے رومی مغلوب ہو گئے۔ کدوں یہ ایتاں اتریاں نے؟ مکے دے اندر نبوت دا 5واں سال سی، فرمایا فی ادنى الارض، اے عرب دے نال جڑا روم ہے قریب دی زمین اندر، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن اللہ نے فرمایا ان قریب نہ اے غالب رومی پھر آ جان گے، اے رومی پھر غالب آ جان گے۔ اس وقت یہ گل منی نہیں جا سکتی سی،
کہ سارا علاقہ دے مجوسی چینی بیٹھے نے اور انہوں نے کنیسے معبد خانے بھی گرا دیتے، اوتھے آتش کدے جڑے نے بنا دیتے، اگ دی پوجا شروع کروا دیتی۔ تے انج کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ اس مغلوب، اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وہ اپنے مغلوب ہون تو بعد پھر غالب ہو جان گے، فی بضع سنین، چند سالاں دے اندر۔ بضع دا لفظ نا 10 تو تھلے تھلے استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے پشین گوئی کی تھی، ایک ایک کی تھی، دو پشین گوئیاں کی تھیا۔ ایک ایک کی تھی کہ رومی غالب آ جان گے اور مجوسی مغلوب ہو جان گے۔ دوسری پشین گوئی یہ کی تھی کہ جدوں اے رومی غالب آن گے، اے اس دن غالب آن گے کہ جس دن مومن یومئذ یفرح المومنون بنصر اللہ، مومن اللہ دی مدد دے نال خوش ہو رہے ہوں گے۔ کی مطلب کہ اس دن مومنوں نو بھی فتح ملے گی۔ اور وہ جنگ بدر والے دن سارا معاملہ ہویا، مومنوں نو جنگ دی وہ خوشی کہ ادھر رومی بھی اس دن غالب آ، اور مغلوب ہونے دی حالت یہ سی کہ جدوں اینا غلبہ انہاں حاصل کر لیا تے پھر اس تو بعد جو ایرانی قاصد سی نا، جدوں قسطنطنیہ دی اندر پہنچیا، اس نے کیا کہ بھائی ساڑیاں شرائط انہوں مننیاں پین گیاں، 1000 ٹالنٹ سونا، 1000 ٹالنٹ چاندی اور 1000 ریشم دے تھان، 1000 گھوڑے اور 1000 کنواریاں لڑکیاں، ایسا نو ٹیکس دے طور تے دیو۔ اور تسی اندازہ لگاؤ رومیاں دے ذلت میں شکست دا انہاں کیا جی قبول نے شرطا۔ ان دیتے بھی بس نہ ہوئی، خسرو پرویز نے خط لکھیا ہیراکل نو کہ خسرو پرویز دی طرفوں خط، سب خداؤں سے جو بڑا خدا، تمام روئے زمین کا مالک خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے بندے ہیراکل، بے شعور بندے ہیراکل کے نام، اے اس خطہ جو ترجمہ تھوڑے سامنے میں الفاظ رکھے۔ تو یہ کہتا تھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے وہ مجھے بچا لے گا، تو بتا پھر تیرے خدا نے مجھ سے یروشلم کو، بیت المقدس کو کیوں نہ بچایا؟ پھر جدوں رومی اتھے خسرو پرویز دے پاس قاصد گیا مساحلت دے واسطے، اس نے کہا میں انج مسالت نہیں کرنی، ہیراکل نو زنجیراں اندر جکڑ کے میرے تخت دے تھلے لے آؤ، اور ایتھے آ کے وہ کہے کہ میں عیسیٰ جو مصلوب ہے، سولی دیتا گیا ہے، میں اس نو خدا نہیں مندا بلکہ میں سورج دیوتا نو خدا مننا، پھر کوئی بات ہوئے گی۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ رومیاں دی ذلت دا، اور ایرانی کس حد تک اگے جڑے نے وہ بڑھ گئے۔ ایسے حالات دے اندر قرآن پشین گوئی کر رہا ہے کہ چند سالہ اندر فی بضع سنین، اور صحابہ نو پھر اتنا یقین ہے کہ قرآن اندر جو آ گیا ہے نا، پاویں شیب ابی طالب اندر اسی کہہ دیاں پر اے انج ہوئے گا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف دے نال شرط لگا لی اونٹاں دی، وہ کہنے لگا اے نہیں ہو سکتا، انج کیویں ہوئے کہ اے رومی غالب آ جا؟ اے تیس نیس کر کے چلے گئے نے، تو شرط 10 اونٹ رکھے گئے کہ اگر غالب آ گئے تو 10 اونٹ دینے نے۔ 3 سال دی مدت رکھی گئی، لیکن نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا، آپ نے کہا کہ ابو بکر اے جیڑا بضع دا لفظ ہے اے تے 10 تو تھلے تک دا بولیا جاندہ ہے، تو اس تو زیادہ وقت جڑا رکھنا سی، تو پھر انہوں نے وقت جڑا ہے نا وہ زیادہ کر دیتا۔ تو میرے بھائیو 614 دے اندر، سن 614 دے اندر جنگ بدر جس دن ہوئی، اسے دن ہی جو ہے اے روم والے جڑے نے اے انہاں تے غالب آ گئے۔ ہیراکل نے اپنی فوج نو منظم کیتا اور انہاں دی پشت تے حملہ آور ہوئے، اور مجوسیاں دا سب تو بڑا آتش کدا جیڑا ہے اس نو تیس نیس کر دیتا اور اپنی فتح دے جھنڈے گڑ دیتے، اللہ نے رومیاں نو غالب کر دیتا۔ تو ایسی قرآن دی پشین گوئی
جیڑی کہ ایسے حالات دے وچ کیتی گئی جدوں کہ سوچیا بھی نہیں سی جا سکتا. مسلمان مکی اندر ظلم و ستم دا شکار سن، لیکن اللہ نے کیا کہ چیز پوری ہوئے گی، اور اللہ اونجی ہویا جو میرے رب نے کیا سی. تو میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر اس تو علاوہ بھی بڑیاں پشین گوئیاں جیڑیاں نے کیتیاں گئیاں نے. فرعون دی لاش دے بارے پشین گوئی کیتی. اللہ نے کیا کہ اسی تیرے بدن نو رکھاں گے باقی تاکہ پچھلیاں واسطے نشانی رہے. اور 1907 دے اندر جو اہرام مصر دیاں مقبرے اور انہاں دیاں ممیاں لاشاں جڑی نے ملیاں نے، انہاں اندر ایک لاش جڑی ملی ہے ان دے سر دے اوپر پٹیاں بنیاں ہوئیاں سن. جدوں اتاریاں گئیاں تے ان دے اوپر سمندری نمک دی تہ سی اوپر، اور ان دے بارے کیا گیا اے ہوئی فرعون ہے جو غرق ہویا سی موسیٰ علیہ السلام دے نال جدوں او دریاؤ نے پار کیتا. تو میرے بھائیو، اج بھی اندی وہ لاش موجود ہیں جو قرآن مجید نے کہا کہ اسی پچھلیاں دے واسطے نشانی بنانا چاہنے ہیں. انجی قرآن دی اندر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ ساڈا لشکر جڑا وہی غالب آئے گا. اور مسلمان غالب آ گئے. وہ مسلمان نہتے کمزور جس مکے وچوں نکال دیتا گیا، اللہ نے فرمایا میرے نبی تانوں اگر یہ نکال دیں گے تواڈے بعد پھر ایتھے ٹھہر نہیں سکن گے. تھوڑی دیر چند سالاں دے اندر ہی مکہ جڑا 8 ہجری دے اندر فتح ہو گیا، اور پھر اسلام دی حالت یہ ہوگی رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوجاں دیاں فوجاں اسلام دے اندر داخل ہو گئیاں. اللہ نے انج اسلام نو غلبہ دے دیتا اور ساریاں پشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیاں. جدو دنیا دیاں پشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیاں، جیڑیاں رب نے آخرت دیاں کیتیاں نے کیا وہ سچ نہیں ہوندیاں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ نالوں بات وچ کوئی زیادہ سچا نہیں، اللہ دیاں باتاں سب تو زیادہ سچیاں نے. اس واسطے جنت حق ہے. اور میرے نبی نے جو جو پشین گوئیاں قرآن دی اندر کی دسیاں نے سانو، قرآن دی اندر آئیاں نے یا حدیث دی اندر آپ نے دسیاں نے، انشاءاللہ وہ سچ ثابت ہونیاں. ایک وقت آئے گا قرآن تے عمل کرنے والے، قرآن نال محبت کرنے والے، قرآن نو زبانی یاد کرنے والے، ماں باپ نو اللہ حافظ ماں باپ نو نورانی تاج پہنا دے. اور حافظ صاحب نو کیا جائے گا دور نہیں جی میں مکی زندگی دے اندر پشین گوئیاں کیتیاں گئیاں لگدا سی کہ نہیں کیویں ہوئے گا، لیکن ہن تے بات کیویں والی نہیں رہ گئی. یقین جانو دنیا انج ختم ہون والی ہے، بس آخرت آن والی ہے، قیامت آن والی ہے، موت آن والی ہے، اور سچ ہوئے گا. اللہ فرمان گے میرے بندے میرے قرآن نو تو یاد کیتا، اج شروع کرنا الحمد تے پڑھدا جا تے جنت دے درجے چڑھدا جا. جتھے قرآن دی آخری آیت ہوئے گی تیرا آخری درجہ ہوئے گا. اللہ نے ایمانداراں جو وعدے کر دیتے نے وہ وعدے سچ نے. صرف پتہ ہے بات کی ہے، لوگ جڑے نا وہ دیکھتے ہیں دنیا نو بھئی اے سکولاں چ پڑھے کوئی ڈاکٹر بن جاندہ ہے، کوئی انجینئر بن جاندہ ہے، تے اے مدرسیاں چ پڑھتے جڑے نے بچے یہ مولوی بن جاندے نے. حالانکہ کدے کوئی سوچو نا مولویاں دی زندگی ڈاکٹراں نالوں باقی جڑے انجینئر نے باقی لوگوں نالوں بہتر ہے. ڈاکٹر نو کدی رات آ کے اٹھا لینا ہے، یعنی کہ خدمت چلو لگے نے انہوں دا شعبہ ہے، خدمت وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں دس رہا کہ مولوی نو ویکھو کہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، مسجد بیٹھا ہے، لوگوں نو مسائل دس رہا ہے، پرسکون جیڑی ہے زندگی. کیا ہے زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ قرآن پڑھنے والی زندگی، حدیث پڑھنے والی زندگی. اور پھر معاملہ انج ہوتا ہے کہ معمولی جی کوئی بات آ جائے نا، جی میں وہ اپنا چند دن وہی نہ آئی تے نبی علیہ السلام کو کافراں نے بھی تانے دیتے. کئی بندے جڑے نا وہ تانے دین لگ پیندے نے. یعنی پچھلے دن مدرسے دے ایک واقعہ بنیا تے بڑے لوگوں نے باتاں کیتیاں، لیکن خود معاملے ہو جاندے نے. نبی علیہ السلام دے زمانے اندر معاملے 70 صحابہ آپ نے بھیجے تبلیغ واسطے، 70 ہی شہید ہو گئے قرآن دے قاری.
اج تک کوئی ہویا تو 70 صحابہ تے جڑا نبی علیہ السلام تے کیس کر دے بھئی اے جڑے 70 بندے مروا دیتے جی کل کے. میرے بھائیو سوچ کے زبان تو بات نکالنی چاہیے، بڑی سوچ کے. قرآن دا معاملہ، دین دا معاملہ، اسلام دا معاملہ، مسجد دا معاملہ، مدرسے دا معاملہ، علماء دا معاملہ، حفاظ دا معاملہ، اے عام لوگاں دا معاملہ نہیں ہے. انہاں تعلق نبی نال ہے، انہاں تعلق میرے رب نال ہے. اور انشاءاللہ اے دینی مدارس تا قیامت قائم رہن دے، اور اے قرآن دیاں پشین گویاں، قرآن دی تلاوتاں ہوندیاں رہندیاں، حفاظ کرام بھی نکلدے رہن گے. قرآن دا ترجمہ اور تفسیر، حدیث دا ترجمہ تفسیر، علماء بھی پیدا ہوندے رہن گے. اور انشاءاللہ اے مسلمان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر کے اپنے بچوں کو اس پاسے لائی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مینوں بھی تانوں بھی عمل دی توفیق دے. بما علینا.